بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم جانیں گے کہ احتلام کی صورت میں یا جماع کی صورت میں جسم سے نکلنے والا جو مادہ ہے منی، وہ چونکہ ایک ناپاک مادہ ہے، تو جب یہ منی خارج ہو کر کپڑے پر لگ جائے تو اس کپڑے کو پاک کرنے کی شکل کیا ہوگی؟ کیا پورا کپڑا دھونا ضروری ہوگا یا پھر جس حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے اتنا حصہ دھو لینا کافی ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ منی کے کپڑے پر لگ جانے سے پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کپڑے کے جس حصے میں یہ نجاست لگی ہے اس حصے کو صاف کر لینا، پاک کر لینا کافی ہوگا۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج الی الصلاة واثر الغسل فی ثوبہ بقع الماء، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کے نجاست کو دھویا کرتی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور حضور کے مبارک کپڑوں پر منی کے دھونے کا جو اثر ہوتا تھا، بھیگا پن، گیلا پن، وہ نظر آتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جس حصے پر نجاست لگی ہے اتنا حصہ دھو لینا یہ کافی ہوگا۔ اب دیکھیں، منی کو کپڑے سے پاک کرنے، بلکہ کپڑے کو منی سے پاک کرنے کی دو صورتیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ اگر منی کسی ایسے کپڑے پر لگ کر سوکھ جائے کہ صرف کھرچنے سے مکمل طور پر صاف ہو جائے گی تو پھر کھرچنے سے وہ کپڑا پاک کہلائے گا۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو کہ منی جو ہے اتنی گاڑی نہ ہو بلکہ اتنی پتلی ہو کہ کپڑے پر پھیل جائے اور کپڑے میں جو ہے سرایت کر جائے اور کھرچنے سے صرف اس کی صفائی ہونا ممکن نہ ہو، تو پھر ایسے کپڑے کو دھو کر صاف کیا جائے گا۔ پھر سے سنیں دو شکلیں کہ نمبر ایک، اگر منی کسی ایسے کپڑے پر لگ کر سوکھ جائے کہ صرف کھرچنے سے، ناخن کے ذریعے سے اگر اچھی طرح سے کھرچ دیا جائے تو وہ چیز صاف ہو جائے، تو پھر یہی پاکی کی شکل ہوگی کہ کھرچ کر کپڑے کو پاک کیا جائے گا۔ اور اگر نہیں ہے ایسی صورت، بلکہ کپڑے پر جو ہے پھیل چکی ہے، سرایت کر چکی ہے اور کھرچنے سے پاک نہیں ہوگی، تو پھر اس کپڑے کو دھو کر پاک کیا جائے گا۔ تو کپڑے کو منی سے پاک کرنے کے لیے یہ دو شکلیں ہیں، یا تو کھرچ کر پاک کیا جائے گا یا پھر دھو کر پاک کیا جائے گا۔ جب جیسی صورت ہوگی اسی صورت میں پاک کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ دونوں شکلیں احادیث میں ہم کو ملتی ہیں۔ مسلم شریف باب حکم المنی میں حدیث ہے، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَابِسًا بِظِفْرِهِ، کہ حضور پاک علیہ السلام کے کپڑوں پر جو خشک منی ہوتی تھی میں اسے کھرچ کر صاف کیا کرتی تھی۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں۔ پہلی جو حدیث آئی تھی اس سے معلوم ہوا کہ دھویا کرتی تھی، اس دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ کھرچ کر صاف کیا کرتی تھی۔ اسی طرح سنن دارقطنی میں دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا ہے کہ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کنت افرق من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یابسا، کہ جب حضور کے مبارک کپڑوں پر منی خشک ہوتی تھی تو میں اسے کھرچ کر صاف کر دیا کرتی تھی۔ وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا،
اور میں اسے دھوتی تھی جبکہ وہ خشک نہیں ہوتی تھی۔ یہ دونوں صورتوں کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں بعض لوگ چونکہ حدیث میں افریقوں کا لفظ ہے یا جو ہے حقن کا لفظ ہے کہ کھرچ کر صاف کر دیا کرتی تھی، اس تو بعض حضرات کو یہ خیال ہو گیا کہ منی پاک ہے، منی کے پاک ہونے کا خیال ہو گیا ہے، حالانکہ یہ خیال نقلاً اور عقلاً درست نہیں ہے۔ نقلاً اس لیے درست نہیں ہے کہ کھرچنے کا جو لفظ آیا ہے حدیث میں وہ طریقہ طہارت کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ منی سے کپڑے کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ غسل بھی ہے اور فرق بھی ہے، کھرچنا بھی ایک طریقہ ہے۔ تو طریقہ طہارت منی سے کپڑے کو پاک کرنے کے جو طریقے بیان کی گئے ہیں ان میں سے ایک طریقہ ہے، تو یہ الفاظ طریقہ طہارت پر دلیل بنتے ہیں، منی کی پاکی پر دلیل نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں کبھی ایک مرتبہ بھی منی کے ساتھ نماز نہیں پڑھی کہ کپڑے پر منی لگا ہوا بھی ہو اور کسی بھی شکل سے اس کو صاف نہ کیا گیا ہو، ایسے ہی اس کو ساتھ لے کر حضور نے نماز ادا کی ہو، ایسا کبھی نہیں فرمایا حضور علیہ السلام نے۔ تو یہ اہتمام یہ بات سمجھاتا ہے کہ فرق جو ہے وہ طریقہ طہارت ہے، منی کی پاکی پر دلیل نہیں بن سکتا اور عقلاً بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ مزی اور ودی کی ناپاکی پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو ہے جمعہ کے وقت میں ہو یا دوسرے اوقات میں ہو، پہلے مزی نکلتی ہے اور اس کے بعد منی نکلتی ہے، تو جس راستے سے مزی جو کہ نجس سے نکل چکی ہے اسی راستے سے جب منی ہو رہی ہے تو منی کا مزی کے ساتھ اختلاط ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب نجاست کے ساتھ اختلاط ہو چکا ہے اس کا تو پھر وہ نجس ہی کہلائے گی، اس کے اوپر پاکی کا حکم لگانا یہ خامخواہ کی بات ہوگی۔ تو عقلاً بھی درست نہیں ہے اور جو ہے نقلاً بھی روایتاً بھی یہ چیز درست نہیں ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو منی ایک ناپاک قطرہ ہے اور اس سے کپڑے کو پاک کرنے کی حدیثوں میں دو صورتیں بیان کی گئی ہیں، وہ دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دینی مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔